قائد نور المعتدين يعقوب الدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب آوازی قال رب انصرنی بما كذبوا پروردگار تو میری مدد فرما، لوگ میری تکذیب کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو فطرے اللہ کی بارگاہ میں ایک نبی نے دعائیہ کلمات کے ساتھ مدد کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی اذیتیں اتنی مصیبتیں کہ جس طرف سے گزرتے پتھروں کی بارش اور اتنے پتھر برسائے جاتے کہ آپ ان پتھروں کے درمیان چھپ جاتے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجتا اور فرشتے کو بھیجنے کے بعد سارے پتھر ہٹائے جاتے اور ہٹانے کے بعد نبی کو اس میں سے نکالا جاتا۔ فرشتہ اپنے پروں سے ایک نبی کو ہوا کے طور کے اوپر شفا کی ہوا ان پر منتقل کرتا، سارے کے سارے درد ٹھیک ہو جاتے۔ کافی عرصہ یہ چلتا رہا، جب ہر طرف سے ناامیدی ہو گئی تب یہ الفاظ ایک اللہ کے نبی نے بلند فرمائے، اپنی زبان پہ جاری کیے کہ قال رب انصرنی بما كذبوا، پروردگار میری مدد فرما، لوگ میری تکذیب کر رہے ہیں۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ ابھی جلدی مت کرو، ہمارے عذاب آنے میں کوئی جلدی نہیں ہوتی، انتظار کرو۔ اور انتظار اتنا لمبا کروایا، کہا کہ پہلے تمہیں ایک کام کرنا ہے، ہم ان کو ایک اشارے میں چشم زدن میں فنار کر سکتے ہیں، فنا کر سکتے ہیں، نست نابود کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا رویہ یہ ہے، ہمارا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو ظلم کرتا ہے اللہ اس کو اور موقع دیتا ہے کہ کب راہ راست کے اوپر آ جائے۔ مدتیں گزرتی رہی، اب اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح میں کچھ بیج بھیج رہا ہوں، اس کو ایک کام کرو کہ جو ہے وہ زمین کو ہموار کرو، اور زمین کو ہموار کرنے کے بعد ان بیجوں کو لگاؤ، جب یہ بڑے ہو جائیں اس وقت ہم تم کو حکم دیں گے۔ عرب کا ماحول تھا، عرب میں دوسرے پیڑ ہوتے نہیں ہیں، صرف ایک ہی پیڑ ہوتا ہے جسے کھجور کہتے ہیں۔ اب وہ جب درخت بڑا ہوا، جب درخت بڑا ہو گیا تب آواز جناب نوح نے آواز دی، پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا جب یہ درخت بڑے ہو جائیں گے تب ہم تمہارا وعدہ مکمل کریں گے، پروردگار درخت تو بڑے ہو گئے ہیں۔ تو کہا کہ اے نوح ابھی اس لائق لکڑی نہیں بنی ہے کہ جس سے ہم جس منزل کے اوپر تمہیں لے کے جانا چاہتے ہیں اس منزل کے نزدیک یہ لکڑی ابھی نہیں پہنچی ہے، ابھی تمہیں ایک کام اور کرنا ہے۔ اب اس کے بارے میں مثل مشہور ہے کہ دادا بوئے پر پوتا کھائے، اس کے بارے میں مثل مشہور ہے کہ پردادا بوئے پر پوتا کھائے۔ لیکن اب زمانہ جیسا جیسا بدلتا ہے، حالات ویسے ویسے بدلتے ہیں، اب تو ماشاءاللہ جو ہے وہ 10 سال اور 15 سال کے اندر 7 سال کے اندر جو ہے وہ پھل دینے لگتے ہیں۔ لیکن یہ وہ زمانہ ہے کہ اب اللہ جو ہے جناب نوح سے کام لے رہا ہے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب بڑے ہو جائے تب ہمیں حکم دیں گے۔ اب اس درمیان میں وہ تکالیف، وہ مصیبتیں ایک دو مرتبہ کا موقع نہیں ہے۔ جب یہ بات تیار کر رہے تھے، ایسے ایسے مواقع کہ لوگ ان کو مٹی میں بند کر دیتے تھے، پتھروں کے درمیان بند کر دیتے تھے، اللہ فرشتے کو بھیجتا تھا
اور بھیجنے کے بعد جناب نوح کی مدد کرتا تھا. صرف اور صرف یہ جناب نوح ہی نہیں ہے بلکہ اور بھی پیغمبر ایسے گزرے ہیں کہ جن کی مدد اللہ نے فرشتوں کے ذریعے کی. اب ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اہل بیت کے سلسلے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو ان کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اگر بشریت بیمار پڑ جاتی ہے تو ڈاکٹر سے شفا لی جاتی ہے. کیا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اگر بشریت بیمار پڑ جاتی ہے تو ڈاکٹر سے مدد لی جاتی ہے, لیکن اگر نبوت بیمار پڑ جائے تو فرشتے سے مدد دی جاتی ہے. فرشتے آ کر کے مدد کرتے ہیں. لیکن اگر فرشتے کے اوپر کوئی وقت پڑ جائے, اب فرشتے کے اوپر کوئی وقت پڑ جائے تو اب کون مدد کرے گا؟ صرف ایک چھوٹی لکڑی, سوکھی لکڑی جس میں ایک بچہ جھول رہا ہوتا ہے, اس سے مدد دی جاتی ہے. دیکھیے ساری باتیں الگ ہیں کہ نبوت بیمار پڑ جائے, یہ بیمار پڑ جائے, وہ بیمار پڑ جائے. جب ساری کائنات کا نقطہ اول بیمار پڑ جاتا ہے تو اب کسی دروازے کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں, صرف ایک ردا ہی کافی ہوتی ہے. اب حضور والا ایک بات آپ کے سامنے اور کر دوں کہ جس کی ردا میں اتنی طاقت ہے کہ نقطہ اول کو شفا مل جائے, اس کی دعا میں کتنی طاقت ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد درخت بڑے ہو گئے, اور جب درخت بڑے ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو کاٹنا شروع کرو. کیا کرنا ہے؟ کشتی بنانا ہے. ٹھیک ہے, درخت کاٹے گئے. اب جناب نوح نے اس ریگستان میں کشتی بنانا شروع کی. کشتی بنانا شروع کی. سورہ ہود میں, سورہ قمر میں اللہ نے ارشاد فرمایا اصنع الفلک بأعیننا, کشتی بنانا ضرور لیکن ہماری نگاہوں کے سامنے بنانا. اصنع الفلک بأعیننا, کہ کشتی بنانا لیکن ہماری نگاہوں کے سامنے بنانا. لغت نہ سنی ہوتی ہے نہ شیعہ ہوتی ہے, نہ وہابی ہوتی ہے نہ دیوبندی ہوتی ہے, نہ کافر ہوتی ہے نہ مشرک ہوتی ہے. وہ تو ایک ہی علم ہے, جو حاصل کرنا چاہے, جو اس سے مانگنا چاہے وہ دیتا ہے. اب آپ اس آیت کریمہ کے اوپر اگر غور کریں کہ اصنع الفلک, کہ کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے, یہ ہے جمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جمع سالم اور ایک ہوتی ہے جمع مکسر. جمع قلت اور جمع مکسر. جب آپ لغت اٹھا کر کے دیکھیں تو اس میں آپ کو ملے گا کہ یہ ہے جمع قلت. جمع قلت کی بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں جمع کثرت آ جاتی ہے تو جمع کثرت 3 سے لے کر کے جتنی گنتی آپ اس میں جوڑ سکتے ہیں آپ جوڑ لیں, یہ جمع کثرت. لیکن جمع قلت یہ ہے کہ 3 سے لے کر کے 10 کے اوپر یہ نہیں جا سکتا, اس سے نیچے نہیں آ سکتا ہے اور 10 کے اوپر نہیں جا سکتا ہے. یہ عربی لغت ہے. آئین ہے جمع, اب آئین کی آئین کہتے ہیں آنکھ کو, عینین ہے دو آنکھیں, آئین ہے جمع. تو اب جب جمع ہے تو یہاں پر 3 کا اطلاق تو ہو نہیں سکتا ہے, اس لیے کہ ایک انسان کی ہوتی ہے 2 آنکھیں, 3 آنکھیں تو ہو نہیں سکتی. ہوگی یا 2 ہوگی یا 4 ہوگی یا 10 ہوگی. 10 کے اوپر یہ کانٹا جا نہیں سکتا ہے اور 3 سے نیچے کانٹا آ نہیں سکتا, یعنی 4 سے نیچے کانٹا آ نہیں سکتا ہے, تبھی جمع قلت ہوگی. آئین جو آپ وہ اوزان اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ اس کی طاقت ہوتی ہے کہ صرف اور صرف 10 کے اوپر نہ جانے پائے. ایک انسان کی ہوتی ہے 2 آنکھیں. اب جناب نوح کو اللہ حکم دے رہا ہماری آنکھوں کے سامنے بنا, تو اب اللہ کی کتنی آنکھیں؟ اللہ جس میں جسمانیت سے مبرہ ہے, اس کی آنکھ تو ہے نہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ 10 آنکھوں کی نگرانی میں جناب نوح نے کشتی بنائی. جناب نوح نے 10 آنکھوں کی نگرانی میں کشتی بنائی. غور کیجئے گا کہ 10 آنکھوں کی نہیں, دو میں نہیں, 4 میں نہیں, 10 آنکھوں کی نگرانی میں کشتی بنائی. اب عربی لغت سے پوچھئے کہ اس زمانے میں وہ کون سی 10 آنکھیں تھیں کہ جس کی نگرانی میں جناب نوح نے کشتی بنائی.
اللہ آ نہیں سکتا ہے، ہم اس کی محفل میں جا نہیں سکتے، ہماری مجبوری، یہ اس کی مجبوری ہے۔ اگر وہ ہماری محفل میں آ جائے تو اللہ اللہ نہ رہے، ہم اس کی محفل میں چلے جائے تو بندے بندے نہ رہے۔ تو اب ایسی مخلوق کو دیکھنا پڑے گا کہ جو ادھر کا سرا ادھر لے جائے، ادھر کا سرا ادھر لے کے جائے۔ صلوات پڑھے محمد ہیں کون کہ جن کا وجود قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 10 آنکھیں موجود تھی اس وقت۔ اب کس عالم میں تھی مجھے نہیں معلوم، لیکن 10 آنکھیں تھی، اور ایک انسان کی ہوتی ہے 2 آنکھیں، یعنی 5 افراد کا ضروری ہے جناب نوح کی کشتی کے پاس نگراں ہونا۔ بھئی ایک تو انجینئر کے سامنے نہیں بن رہی ہے، بلکہ 5 انجینئروں کے سامنے کشتی بن رہی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا مثل اہل بیتی، ایسے نہیں کہا ہے، ایسے نہیں کہا، مثل اہل بیتی، ہمارے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، یعنی جیسی وہ تھی ویسی یہ ہے۔ تو اب یہ کون سے انجینئر ہیں؟ تو غور کیجئے گا کہ آپ کو ملے گا کہ جب یہ کشتی بنی اور بننے کے بعد اس دوران میں ایک ضعیفہ آتی رہی، یا نبی اللہ کشتی کب بن کے تیار ہوگی؟ کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جب یہ کشتی بن کے مکمل ہو جائے گی تو میں تجھے بلا لوں گا۔ غور کیجئے گا، جب یہ کشتی بن کے تیار ہو جائے گی میں تجھے بلا لوں گا، تجھے آنے کی دیر میں کوئی ضعیفہ تھی، نبی کا جو ہے وہ یہ حکم یہ ہے کہ کسی کو اذیت نہ دی جائے۔ اب ایک ضعیفہ خود آ رہی ہے، پوچھ رہی ہے، خود بیٹا اور جو ہے بیوی جھٹلا رہی ہے کہ کشتی اس ریگستان میں جہاں پانی کا کوئی وجود نہیں ہے وہاں جھٹلایا جا رہا ہے، اور جہاں ایک ضعیفہ آ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے یا نبی اللہ جب کشتی بن جائے تو مجھے آگاہ ضرور کر دیجیے گا۔ تو نبی نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت ہے، جب کشتی بن جائے گی میں تجھے ضرور بتاؤں گا۔ کشتی تیار ہو گئی۔ اب جب کشتی تیار ہو گئی، غور کیجئے گا قرآن نے جو الفاظ کہے اصنع الفلک بأعیننا، اس کے بعد کے جملے ہیں تجری بأعیننا، کہ کشتی ہماری آنکھوں کی نگرانی میں چلتی رہی، یعنی ہماری نظروں سے الگ اچھل نہیں ہوئی۔ تجری بأعیننا، کشتی رواں دوا رہی ہماری آنکھوں کی نگرانی میں، ہماری نگرانی میں وہ کشتی چلتی رہی۔ جب یہ کشتی جب ہر طرف سے طوفان ابلنا شروع ہوا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا اور تنور سے پانی ابلنا شروع، زمین سے ابلنا شروع ہوا، اب جناب انہوں نے سب کو بلایا، سب کو بلا کر کے کشتی میں سوار کر لیا۔ جو ضعیفہ روز آتی تھی اتفاق سے، نبی بھولتا تو ہے نہیں، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور رہا ہوگا، نبی اگر بھول جائے وہ نبی نبی نہ رہے۔ اب کس لیے کہ اللہ کے نبی نے اس ضعیفہ کو چھوڑا، یہ اللہ کا نبی جانے۔ اب کشتی تیار ہو گئی، جب کشتی چلنے لگی، اب یہاں دیکھیے گا، جب کشتی چلنے لگی تو ایک مندر کے اوپر کیا ہوا کہ پانی سے ایک دیو ہیکل نمودار ہوا، اور چاہتا ہے کہ کشتی کو ہم پلٹ دیں، کشتی کو ہم پلٹ دیں۔ تجری بأعیننا واصنع الفلک بأعیننا، ہماری آنکھوں کی نگرانی میں یہ کشتی، اب جب یہ چاہا کہ پلٹ دے تو اس پانی کے اوپر ایک شخص دوڑتا ہوا کشتی کے پاس آیا، دوڑتا ہوا پانی کے اوپر سے دوڑتا ہوا کشتی کے پاس آیا، اور فوراً اس کو اذیت دی۔ اس زمانے میں دوسرے پیڑ تو تھے نہیں، کھجور کی ایک لکڑی توڑی، جیسے ہمارے ہاں جب پہلے زمانے میں چھپر کھائے جاتے تھے تو لکڑی کو اینٹا جاتا تھا، تو اینٹ کر کے اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ اب لکڑی کی طاقت کتنی ہوتی ہے؟ حد سے حد 3 سال زندہ لکڑی کی طاقت، یا اگر آپ جو ہے وہ اس سے اور مضبوط ہے تو 6 سال، لیکن 6 سال کسی کی طاقت نہیں ہوتی ہے، 3 سال سے زیادہ۔ 3 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ چھپر جو ہے بدل دیے جاتے تھے، اس پہ گھن لگ جاتا تھا، لکڑی سڑ جاتی تھی۔ اس نے کیا کیا کہ اس دیو ہیکل کو ہاتھ باندھ دیا، اذیت پہنچائی، اور جو ہے وہ پانی کے اندر اسے ایسے چھوڑ دیا۔ مدتوں گزر گئی، دیکھیں اللہ کا وعدہ تھا کہ ہماری آنکھوں کی نگرانی میں، تب اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ اب یہ کس نے بچایا یہ وہ جانے۔ اب وہ زمانہ گزرتا رہا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے، کسی نبی کے پاس ہی آیا نہیں۔
किसी भी नबी के पास, भाई जनाब नूह आदम सानी है, उसके बाद से जनाब ईसा तक के किसी नबी के पास नहीं आया। आया तो हमारे रसूल के पास, किसी और के पास नहीं आया, आया हमारे रसूल के पास। या रसूलल्लाह, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आपने जब फला को माफ कर दिया तो आप हमें क्यों नहीं माफ कर देते? आपने फला को माफ कर दिया तो हम भी गुनाहगार हैं, आप हमें भी माफ कर दीजिए। अब जब उसको देव हायकल को जब लोगों ने देखा तो किनारा कशना शुरू हुआ। ये इतना जो है इतना बुलंद आदमी हमने अपनी आंखों से देखा नहीं, उसकी तो जो है वो हमारी एकरान उसके जो है उंगली बराबर समझ लीजिए, इतना बड़ा जो है बड़ा आदमी। जैसी लोगों ने जो उसको रास्ता दिया और वो आकर के रसूलुल्लाह के पास हुआ, याद रखिएगा ये इंसान क्या अल्लाह ने ऐसी भी मखलूक पैदा की है? अल्लाह ने ऐसी भी मखलूक की है? हम तो समझ रहे थे कि हमसे बहादुर, अरबों से बहादुर कोई है नहीं, यानी हमारा भी कोई बात है। अब बैठ गए, का बात क्या है वो तो बताओ मुझे। क्या या रसूलुल्लाह हम नूह के जमाने के हैं, आज के नहीं है, हम नूह के जमाने के, इतना अरसा हम नूह के जमाने के। तो बात क्या है कुछ आप बताएंगे? का बात यह है कि जब जनाब नूह ने कश्ती बनाई और बनाने के बाद अपने अतीत और अकारीब को जो कश्ती में बैठने के लायक थे उनको जो बैठाया और कश्ती जब लेकर के चले तो मैंने ये चाहा कि कश्ती को पलट दे। तो ऐसे में मैंने देखा कि एक शख्स आया और आने के बाद मुझे अज़ियत दी और अज़ियत देने के बाद मेरे हाथ बांध दिए। मैंने लाख कोशिश की कि इस लकड़ी को तोड़ दूं, मैं हूं कौम जिन से। अब जिन्नात की ताकत तो आप जानते हैं कि कितना ताकतवर होता है। मैं इस बंधी हुई लकड़ी को खोल न पाया, न तोड़ पाया। मैं इस बंधी हुई लकड़ी को खोल नहीं पाया, तोड़ भी नहीं पाया। तो अब हमसे भी कोई बहादुर इंसान है जिसने इसको बांधा है, हमसे भी कोई बहादुर इंसान है जिसने इसको बांधा है। अभी बात हो ही रही थी कि हमारा और आपका मौला दाखिल हुआ। अब जैसे ही दाखिल हुआ वो इतना लंबा चौड़ा आदमी अपने आप को उसने सिकोड़ना शुरू किया, सिकोड़ना शुरू किया कि मिस्र बच्चे के बन गया। फरिश्ता हर शय अख्तियार कर सकता है, कुत्ता सुअर नहीं बन सकता। फरिश्ता हर शय अख्तियार कर सकता है, कुत्ता सुअर जो नजीस चीज है वो उसके जो वो नहीं है कि आप उसकी जो शक्ल अख्तियार करें। जिन्नात हर शय अख्तियार कर सकता है, हत्ता के कुत्ता सुअर भी बन सकता है। आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपके साथ जिन चल रहा है और हो सकता है कि आपके बालों में छुपा हुआ। ये जिन्नातों की खासियत है कि अल्लाह ने उनको इतनी ताकत दी, इतना पावर दिया कि अपने आप को छोटा कर सकते हैं और कभी जब चाहे बड़ा कर सकते हैं। आया था बड़ा होकर के अपने आप को सिकोड़ना शुरू किया। नबी अल्लाह, ये तो वही इंसान है जिसने मेरे हाथ को बांधे थे। लकड़ी की उम्र 3 साल होती है। अच्छा ये बात तो आप रोक दिए। फूल की उम्र कितनी होती? फूल की उम्र 1 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकता है, 1 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकता। जनाब सलमान का वाक़या तो आपको मालूम है। जब जनाब सलमान के सामने मौला अली ने गुलदस्ते को पेश किया, जनाब सलमान फारसी ने पूछा मौला ये आपको कहाँ मिला? तो मैंने कहाँ का जमाना? अब ये लकड़ी को आप देख लीजिए, जनाब नूह के जमाने की लकड़ी थी ये, इसको मौला अली ने बांधा था। कहा कि ये वही है जिसने मेरे हाथ को बांधा था। तो कहा कि अगर ये वही है तो इसको वही खोल सकता है, दूसरा नहीं खोल सकता है, दूसरा नहीं खोल सकता। अच्छा वो करीब पड़ा, मौला अली ने उसकी रस्सियों को खोला। हुजूर वाला एक जुमला आपके सामने अर्ज कर दूं कि अगर जर्रा बराबर इस दरवाजे से आप इन्हिराफ किए, जर्रा बराबर भी आपने इस दरवाजे से इन्हिराफ किया तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप जिंदगी में चल रहे हैं या कब्र में चल रहे हैं या आखिरत में चल रहे हैं। लेकिन जब आप इससे मुंसलिक रहेंगे तो आपकी मिट्टी भी आपके लिए हीरा बन सकती है। अब ये वो लकड़ी जिसको मेरे मौला ने बांधी थी, अब लोगों ने पूछा कि या रसूलुल्लाह ये उस जमाने की लकड़ी अभी तक जिंदा क्यों है? तो कहा कि बस इससे वाबस्ता हो जाओ, लकड़ी को जिंदगी मिल सकती है, तुमको भी जिंदगी मिल सकती है, तुमको भी जिंदगी मिल सकती। अब सारा का सारा पानी जल्द हुआ। जनाब नूह अपनी मंजिल को पलट करके गए।
جب اپنی منزل کو پلٹ کر کے گئے تو اب وہ ضعیفہ پھر آئی لوٹے ہوئی. یا نبی اللہ کشتی بن کے تیار ہو گئی. اب جناب نوح نے اپنے ماتھے کو ہاتھ میں تو بھول نہیں کیا. کہا بات کیا ہے؟ کہا کہ زلزلہ آیا اور جو ہے طوفان آیا اور سب کچھ ہو گیا. کہا یا نبی اللہ میں تو اپنے گھر میں نہیں, میرے گھر میں پانی آیا نہیں, میرے گھر میں تو پانی آیا نہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں پوری دنیا پانی پانی تھی. ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر دوں. لوگ کہتے ہیں کہ جو کے ساتھ گھوم بھی پیسا کرتا ہے, غیروں کے ساتھ پیسا کرتا ہے, اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ. صلوات پڑھے محمد میرے نزدیک تو پانی آیا نہیں, اور آپ کہتے ہیں پہاڑ سے بھی زیادہ بلند جو ہے پہاڑ ڈوب گئے. جب پہاڑ ڈوب گئے تو ہمارے بھی آنا چاہیے. تو نبی اللہ مسکرائے, کہا کہ ضعیفہ بات یہ ہے کہ چونکہ تیرا ایمان مکمل تھا اور تو مومنہ تھی تو اللہ کے اوپر تیری جان کا بچانا واجب ہو گیا. اب ساری دنیا پانی پانی ہو جائے تو جس کے دل میں اگر وقت کے نبی کی تھوڑی سی محبت ہو, تھوڑی سی محبت, تو اللہ پوری دنیا کو ڈبو سکتا ہے لیکن مومن کو ڈبو نہیں سکتا ہے, ڈبو نہیں سکتا ہے. جناب ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو نمرود کی لڑکی اوپر سے دیکھ رہی تھی, اس نے میرے بابا کو کچھ بگاڑا نہیں, تو اگر اس کو بچا نہیں سکتی ہوں تو کم سے کم اس کے ساتھ جل تو سکتی ہوں. جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا, نمرود کی لڑکی بھی ساتھ میں, جب نمرود نے پھینکا اور جناب ابراہیم آگ میں گئے تو اب جناب ابراہیم بھی بچے, اس کا روبٹہ تک نہ جلا, روبٹہ تک نہ جلا. تو آپ کے سامنے میں نے دو واقعے آپ کے سامنے عرض کر دیے کہ جن کے دل میں یا جو ان سے وابستہ ہو جاتا ہے, جو ان سے وابستہ ہو جاتا ہے, عذاب ان کے نزدیک نہیں آ سکتا, عذاب نہیں آ سکتا. اب ہارون مکی کا وہ واقعہ دیکھیے. ہارون مکی کہتے ہیں کہ یا مولا میں کود جاؤں, ہاں کود جاؤ. کود گئے, آگ نے نقصان نہیں پہنچایا. جو آ کر کے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے چاہنے والے, ہم آپ کے چاہنے والے, وہ کہہ رہے ہیں اب تو جل کے راکھ ہو گئے ہوں گے. کہ یہی تو ایمان کا معجزہ ہوتا ہے. زندگی میں جس کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھ لو ہمارا چاہنے والا وہی ہوتا ہے جو آگ سے کھیلتا ہو نظر آتا. صلوات پڑھے محمد والا. آگ سے کھیلتا ہوا نظر ہے. تو حضور علیہ آپ نے چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دو قبروں کے درمیان لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ وہ اگر ایک طرف ایک کافر ہو, ایک طرف ایک کافر ہو, بیچ میں اگر مومن ہو تو کیا اس کے اوپر عذاب ہو جاتا ہے؟ آپ کے ہمارے اور آپ کے حساب سے جو کے ساتھ دھن بھی پس جاتا ہے. تو ان کے سامنے عرض یہ ہے کہ یا تو آپ اللہ کو مجبور مانتے ہیں, جو اللہ کو مجبور مانتا ہے ان کے یہاں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ادھر بھی عذاب ہو رہا ہو, ادھر بھی عذاب ہو رہا ہو, بیچ میں پس جائے. یہ فقہ جعفریہ میں یہ نہیں ہے, اس لیے فقہ جعفری میں نہیں ہے. سامنے سے اگر کوئی گزر جائے تو ہماری نماز پہ اثر نہیں پڑتا ہے. جب ہماری نماز پہ اثر نہیں پڑتا تو عذاب کیا شے ہے؟ صلوات پڑھے محمد والا. فرق یہی ہوا کہ تفسیر قرآن جو دو راستوں سے ہو کر کے ہم تک پہنچی, اس میں ایک راستہ اہل بیت کا اور ایک راستہ صحابہ کرام. دونوں راستے ہیں اور دونوں رسول اللہ کے زمانے کے, الگ الگ نہیں ہیں, دونوں زمانے. بس فرق یہ رہا کہ مثال کے طور کے اوپر کوئی سرکاری کالونی بنی ہو, ہم وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد ہم نے فلاں صاحب کہاں رہے تھے, تو اب کوئی 50 سال کا یا 60 سال کا بزرگ اب اس سے بہتر تو نہیں سمجھ سکتا ہے. تو ہم نے اس سے پوچھا بھی فلاں صاحب کہاں رہتے, کہا بھائی مجھے نہیں معلوم. اب میں حیرت پڑ گیا, 50-60 سال کا آدمی اس کالونی کے حالات تو نہیں جانتا ہے, اور تم ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتا ہوا ہے.
اس سے پوچھا میں نے کہ فلاں صاحب کہاں رہتے ہیں؟ اس نے میری انگلی پکڑی اور دروازے تک پہنچا دیا۔ اب آپ حیرت، یہ 50-60 سال کا آدمی، اس کو یہ کالونی کے حالات نہیں معلوم، اس گاؤں کے حالات نہیں معلوم، اس چھوٹے بچے کے جو ہے وہ اس نے مجھے گھر تک پہنچا دیا۔ بھئی یہی تو ہم زمانے والوں کہتے ہیں، جو 40 سال کے بعد ایک مسلمان ہوا، جو 50 سال کے بعد اب آپ اس سے کریں۔ یہ جو واقعہ ہوا کہ رسول اللہ کے زمانے میں کیا کہ حسبنا کتاب، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ آپ کو مبارک کرے۔ لیکن چند ہی دنوں میں بات ثابت ہو گئی کہ کیا شے ہے، کیا حقیقت ہے، کیا حقیقت نہیں۔ اب ایسے ایسے مسئلے سامنے آئے کہ لوگوں کے ذہن جو ہے جھنجھوڑ کر کے اللہ نے رکھ دیا کہ چند ہی دنوں کے اندر کہ جو لوگ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم سے بڑا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، ذہنوں کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب ایک مسئلہ ایسا آیا کہ سارے کے سارے لوگ پریشان، سارے کے سارے لوگ، اس وقت کے علماء قرآن کو جو ہے وہ ڈھونڈ کر کے تھک گئے، لیکن قرآن میں اس کا حل نہ ملا۔ پھر زمانے کی جو ہے وہ قاری قرآن کوئی معمولی جو ہے وہ نہیں تھی، جن کی فصاحت و بلاغت کا جو ہے وہ ڈنکا بجتا تھا، اب ان کی عربی ماشاءاللہ کوئی حل تلاش نہیں کر پایا۔ وقت کے خلیفہ بھی مجبور کہ سارے علماء پریشان ہو گئے، لیکن قرآن سے کوئی حل نہیں نکال پائے۔ کہا کہ بس اب ایک ہی راستہ بچا ہے، بلاؤ۔ ماجرا کیا تھا؟ دو عورتوں میں، ایک کے یہاں لڑکا تھا، ایک کے یہاں لڑکی، آپس میں اتنا اتحاد تھا کہ لڑکا ان کے یہاں، لڑکی ان کے یہاں۔ کچھ دنوں بعد نیت بدل گئی۔ جب نیت بدلی، جس کے یہاں لڑکی تھی اس کے یہاں لڑکا رہا انتظار کرتا، تو کہا لڑکا تو میرا ہے۔ اب یہ دونوں میں اتفاقی جب پڑھی تو یہ فیصلہ جو ہے وہ دربار تک کے آئے۔ اب اس طریقے کے مسئلے جو ہے وہ حل کرنا آج کل کا زمانہ تو ہے نہیں سائنس کہ آپ جو ہے وہ جا کر کے آپ چیک کرا لیں اور آپ کو معلوم ہو جائے، یہ اس زمانے کی بات۔ کہ بھئی آپ کو اور کوئی راستہ نہیں بتایا، بلاؤ، بس بلایا گیا۔ مولا علی آ کر کے بیٹھے، کہا کیا بات ہے؟ کہا ایسا تھا مسئلہ ہے۔ کہا کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، بہت آسان مسئلہ ہے۔ کہا جاؤ دو ہم وزن برابر کی چھوٹی شیشیاں لے کر کے آ جاؤ۔ اب لوگوں نے شیشیوں کو قرآن میں تلاش کرنا شروع کیا، نگاہ کہاں کے اوپر ہے۔ اب مولا علی کے کہنے کے مطابق یہ چھوٹی شیشیاں لائے گئے۔ لانے کے بعد کہا اس کا کیا کریں؟ کہا کہ ان کو دونوں عورتوں کو کس آدمی کے یہاں پہنچا دیا۔ کہا جاؤ، جانے کے بعد دونوں عورتوں کو ایک ایک شیشی دے دو، دونوں پہ نشان لگا دو، دونوں کے اوپر نشان لگا دو، اور اس میں جا کر کے دونوں عورتوں سے کہو کہ بچے کی غذا اس کے اندر بھر دیں، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بچے کی غذا بھر دیں۔ اندر عورتوں کو پہنچایا گیا، بچے کی غذا آئی۔ کہ ترازو منگایا جائے، اچھا ترازو منگایا گیا تو دونوں شیشیوں کو ایک ایک پلڑے کے اوپر رکھا گیا۔ جو لڑکے والا تھا وہ وزن ہو گیا، جو لڑکی والا تھا وہ ہلکا ہو گیا۔ یہ تو منٹوں میں آپ نے حل کر دیا۔ کہا کہ یہ وزن والا جو ہے وہ لڑکے اس عورت کا لڑکا ہے اور اس عورت کی لڑکی ہے۔ کہا کہ آپ نے چٹکی بجاتے ہوئے آپ نے مسئلے کو حل کر دیا۔ یہ آپ نے کیسے حل کر دیا؟ ہم تو جو ہے قرآن میں جو ہے وہ یہ دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے، تو قرآن میں کہا کہ اللہ نے میراث کے سلسلے میں تم کو نہیں بتایا ہے کہ میراث کسے کہتے ہیں۔ کہا لڑکے کا جو ہے دوہرا ہوتا ہے، لڑکی کا اکیلا ہوتا ہے۔ جب اللہ نے میراث پہ تقسیم کر دی لڑکے کا دوہرا، تو اب جو ہے جب دودھ ہوگا، جب شیر جو ہے بچے کا جو ہے جدا ہوگی تو وہ بھی اسی کے برابر ہوگی جو میراث ہوگی۔ تو اب تم تو اندازہ کر لو کہ جب تم ایک چھوٹی سی مثال کو قرآن سے تلاش نہ کر سکے، چھوٹی سی بات کو آپ اپنے آپ کو آپ کہتے رہے کہ ہاں ہمارے لیے قرآن ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور آپ کو اللہ مبارک کرے کہ آپ قرآن سے کم راستہ تلاش کر لیں، لیکن ہندوستان پہ 950 سال حکومت رہی مسلمانوں کی، 1-2 سال نہیں، 950 سال۔ یہ وہ پیریڈ ہے کہ جہاں بغیر اجازت پتہ نہیں ہلتا تھا۔ یہ میں پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے زمانے کے جو چند دن پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ 950 سال تک ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کی حکومت رہی، کچھ بھی نہ جو ہے اپنے قوم کو دے پائے، کچھ بھی نہ دے پائے، نہ علم اپنی قوم کو دیا، نہ حکمت اپنی قوم کو دی، نہ اخلاق اپنی قوم کو دیا، صرف خزانے بھرتے رہے،
جو بنی امیہ نے کیا، جو بنی عباس نے کیا، ان کی اولادوں نے بھی وہی کیا. لیکن جب یہ سلطنت آتے آتے نوابین اوّدھ تک پہنچی، تب انہوں نے بتایا کہ علی کی یہ حکومت کیا ہوتی ہے. صرف اور صرف چند سالہ حکومت تھی. اپنے آپ کو بتا دیا کہ علی والے کیسے حکومت کرتے ہیں. 950 سال حکومت کرنے کے بعد اپنی قوم کو معراج تک نہ پہنچا پائے، لیکن کم سے کم نوابین اوّدھ نے اس عزاداری کو تو معراج تک پہنچایا. صلوات پڑھے محمد والا. اور کچھ نہ کر پائے. اب آپ اندازہ کریں کہ تاریخ انسانیت میں اگر مسلمان چاہتے تو جو غیر کر رہے تھے وہ ہم کر رہے ہوتے. غیروں نے ایک کمپیوٹر ایسا ایجاد کیا ہے کہ جس کے اوپر دنیا کی کوئی کتاب رکھی جائے وہ مصنف کا نام بتا دیتا ہے، کس سن میں چھپی وہ بتا دیتا ہے، کتنے عرصے میں لکھی وہ بتا دیتا ہے. اب بڑے بڑے اسکالر جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب سب سے پرانی کتاب اس وقت جو ہمارے پاس ہے وہ توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس کے بعد قرآن ہے. تو انجیل اور توریت اور زبور کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیا گیا. تو اب وہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. قرآن ابھی ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹا نہیں. اب قرآن کو لایا جائے، اس سے اندازہ لگایا جائے کہ ہے کس کی کتاب. قرآن کو لایا گیا، جب اس کمپیوٹر پہ رکھا گیا تو کمپیوٹر کہتا ہے کہ یہ اس خدا کی کتاب ہے جو وحدہ لا شریک ہے، یہ اس کا کلام ہے. کمپیوٹر کہہ رہا ہے. تو اب اس میں ایک اسکالر جس کی عمر 108 سال تھی، اس نے کہا ایک کتاب اور ہے مسلمانوں کے درمیان، فقہ جعفریہ میں، جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں، اس کتاب کو لے کر کے آؤ. اب جب وہ کتاب لائے گی، لائے رکھا گیا، کہا کہ کمپیوٹر بتایا کہ یہ صرف اور صرف قول ہیں، خطبات ہیں اور کچھ نہیں. جو مولا علی نے جنگ کے درمیان میں مسجد میں یا اور جگہ کے اوپر جو خطوط لکھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. کمپیوٹر نے بتا دیا. تو اس میں سے جتنے بھی اسکالر تھے، جتنے بھی سائنٹسٹ تھے، انہوں نے کہا کہ اب دونوں کتابوں کو ساتھ رکھو تو دیکھو کہ آخر کہتا کیا ہے. جب دونوں کتابوں کو ایک ساتھ rکھا گیا تو اب یہ کمپیوٹر کہتا ہے کہ یہ اسی خدا کی کتاب ہے. صلوات پڑھے محمد یہ اسی خدا کی کتاب، دونوں کو اسی کی کتاب ہے جو وحدہ لا شریک ہے. دونوں اسی کی کتاب ہے. بس فرق یہ ہے کہ یہ ایک کتاب اس کی ہے جو لا زبان ہے، اور ایک کتاب وہ ہے جو اس کی زبان ہے. بس فرق اتنا ہے. ایک اس کی کتاب ہے جو لا زبان ہے، اور ایک اس کی کتاب ہے جو اس کی زبان ہے. بھائی یہی جو ہے وہ ہم دنیا والوں کو بتانے چاہتے ہیں کہ اس کی زبان تلاش کرو، کہ ہم وہاں تک کہ کیسے پہنچتے ہیں. اپنے آپ کو اس منزل کے اوپر مت لے کے گیا کہ جس منزل کے اوپر کو راستے میں سوائے ٹھوکر کے علاوہ کچھ نہیں. ہماری درسگاہیں جو ہمارے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آپ یقین جانیں کہ بڑوں کے ہاں وہ علم نہیں پایا جاتا ان کی قوم میں جتنا ہمارے قوم میں پایا جاتا ہے. یہ صرف اور صرف فیض حسینی ہے، جناب زینب کا کرم ہے کہ جنہوں نے ہم کو زندہ جاگتی چلتی پھرتی یونیورسٹی بنا دیا. جہاں چاہے سوال کر لو، جہاں چاہے جو چاہے لے لو. جس کا علم، جس کی طاقت جو کربلا سے لے کر کے شام تک نہ خوف ہوا نہ ہراس ہوا، ایسے ماحول میں ڈٹی رہی. جب خطبہ دینے کی باری آئی ہے تو روایت کے فکر یہ ہے کہ یزید سے جناب زینب مخاطب ہو کہتی ہے کہ اے یزید، ان جو آوازیں آ رہی ہیں گھنٹیوں کی، ان گھنٹیوں کی آوازوں کو روک لے. اسی وجہ سے جناب زینب کو عالم غیر معلمہ کہتے ہیں، ایک معصوم کی بیٹی. یزید کہتا ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم جانوروں کے اوپر حکومت نہیں کرتے. جناب زینب نے صرف انگلی کا اشارہ کیا، اونٹوں کی گھنٹوں کی آواز تک سناٹے میں آ گئے. ایسے عالم میں جب جناب زینب نے خطبہ دیا ہے تو روایت کی فکر یہ ہے کہ ہر ایک دہاڑ مار مار کر کے رو رہا تھا.
اب آپ اندازہ کریں کہ جس نے کربلا سے لے کر کے شام تک کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں. جب شام غریبہ میں الحفیظ کی جناب زینب صدا بلند کر رہی تو روایت کی فکر یہ ہے کہ نجف سے ہمارا اور آپ کا مولا علی اس وقت پہنچے ہیں جب جناب زینب نیزہ لیے ہوئے سرایا کر رہے نیزہ ٹوٹا نیزہ لیے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے سو گئے سرایا کر رہے. اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار چلا آ رہا ہے. دور ہی سے جناب زینب نے آواز دی کہ اے سوار اگر تجھے لوٹنا منظور ہے صبح آ جانا میرے بچے تھک کے سو گئے. لیکن سوار بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے. سوار بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے. جب قریب آیا تو جناب زینب نے ٹوٹے نیزے کو پھینکا اور پھینکنے کے بعد نجاب کے اوپر ہاتھ ڈال دیا. تجھے معلوم نہیں ہے میں کس کی بہن ہوں کس کی بیٹی ہوں؟ میں عباس کی بہن ہوں. تجھے معلوم نہیں ہے؟ بیٹا کو جو ہے وہ نقاب کو پلٹا. بیٹی میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ تمہارا بابا علی مرتضیٰ ہوں. میں تمہارا بابا علی مرتضیٰ ہوں. ساری بیویوں نے حلقے میں مولا کائنات کو لیا. ساری بیویوں نے مولا کائنات کو حلقے میں لیا. سب بیوی آ گئی. ایک 4 سال کی بچی دور کھڑی وہ قریب نہیں آ رہی. دور کھڑی ہوئی جناب سکینہ دور کھڑی ہوئی اپنے دادا کو دیکھ رہی. جناب زینب سے فرمایا کہ بیٹا میری بیٹی دور کھڑی کیا مجھ سے خفا ہے؟ جناب زینب نے فرمایا کہ بیٹا تمہارا دادا آیا ہے. کہا میں قریب نہیں آؤں گی میں قریب نہیں آ سکتی. کہا بیٹا تمہارا دادا ہے آؤ میرے سامنے آؤ. تو جناب زینب کے حکم سے جناب سکینہ قریب آئی. قریب آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا. دادا آپ یہ بتائیں میں حسین کی بیٹی ہوں نا؟ ہاں بیٹا حسین کی بیٹی. میری پھوپھی آپ کی بیٹی ہے. جب آپ کی بیٹی کے اوپر وقت پڑا تو آپ نے جب چھوڑ دیا. لیکن جب شمر میرے منہ پر تماشے مار رہا تھا اور میں آپ کو آواز دے رہی تھی اس وقت روایت کی فکر یہ ہے کہ میرا مولا سر جھکا لیتا ہے. بیٹا امتحان کا وقت ہے میں ایسے مرحلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اب آپ اندازہ کریں کہ ایسے ماحول میں پورے قافلے کو لے کر کے جناب زینب چلی ہے اور مشن حسین کو لے جا کر کے دربار کوفہ اور دربار شام میں پہنچایا. اور پہنچانے کے بعد اب وہ منظر ہے کہ جہاں اپنے بھائی کے اوپر ذرہ برابر کبھی کسی طرح کا کوئی حرف نہیں آنے دیا. مشن حسین کے اوپر کسی طرح حرف نہیں آنے دیا. جب یہ منظر آیا کہ جو ہے وہ کہا کہ آپ کو اسی راستے سے جانا ہے. جناب زینب نے فرمایا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے وہ ہم مجبور ہیں. ہم مجبور نہیں ہیں. بیٹا میرے قریب آؤ. میرے قریب آؤ. تمام بیویوں کو یکجا کیا. یکجا کرنے کے بعد کہا کہ میں آپ بدعا کرتے ہو تم آمین کہنا. اب جیسے ہی جناب زینب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں سے آج جاری ہے. فوراً جو ہے ہاتھوں کو جوڑا. ماجائے آخر بات کیا ہے؟ میں کربلا سے یہاں تک کہ تمام مصیبتیں لیکن تیری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی. کہتی ہوئی گردن سے آواز آئی بہن زینب میری محنت میں پانی پھر جائے. ایسا ہرگز مت کرو میری محنت کے اوپر پانی پھر جائے. اب جناب زینب اپنے قافلے کو لے کر کے دربار میں پہنچتی. اب وہ وقت آتا ہے کہ جب قافلے کو مقید کرنے کے بعد عرصے کے بعد آپ کو رہائی ملتی. آپ کو جب رہائی ملی تو تبرکات شہداء آئے اور آنے کے بعد ہر ایک کی جو ہے وہ چادر تقسیم کی گئی. تقسیم جب کر دی گئی تو روایت کی فکر یہ ہے کہ جب سرائے شہداء آنے لگے اور مجلس حسین برپا تھی تو ہر ایک کا سر ان کے وارثوں کو دے دیا گیا. دو ننھے تک سر جو ہے وہ رکھے رہے. کسی شامی عورت نے پوچھا کیا ان کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے؟ تو تڑپ کر کے آواز دیتی ہے میں اپنے ماجائے کا ماتم جو اپنے بیٹوں کا ماتم. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ماجائے کو بھول جاؤں میں اپنے بیٹوں کو یاد کروں. سروں کو ہٹا دیا. کربلا سے لے کر کے شام تک اور شام سے لے کر کے کربلا تک اور کربلا سے لے کر کے مدینے تک جناب زینب صرف اور صرف یا حسین کے علاوہ کوئی دوسرا جملہ نہیں تھا جناب زینب کو. جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا ہے اور بشیر اعلان کرتا ہوا جا رہا ہے اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. حسین قتل کر دیے گئے.
حسین شہید کر دیے گئے. روایت کے فکر یہ ہے کہ ایک محترمہ کی دروازہ کھلا اور ایک بچہ سامنے آیا. بشیر سے آ کے پوچھا کہ بشیر پہلے یہ بتا کہ تیرے ہاتھ میں یہ عالم کا ہنس ہے. بشیر سمجھ گیا کہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میرے آقا عباس کا بیٹا ہے. وہ آگوش کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا جب محترمہ سامنے آئی اور بشیر سے کہا کہ بشیر تو کیا کہہ رہا ہے؟ میرے عباس کے ہوتے ہوئے حسین کے اوپر کوئی حسد ہے؟ یہ ناممکن بات ہے کیونکہ عباس نے چلتے چلتے میرے سر کے اوپر اور روضہ رسول کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھائی تھی جب تک یہ دونوں بازو سلامت ہے حسین کے اوپر ہنسی آئے گی. ایک پتہ بشیر کہتا ہے اے محترمہ آپ نے سچ کہا, جب تک عباس کے بازو سلامت تھے زینب و ام کلثوم کی کوئی رضا چھیننے والا نہیں, حسین کے اوپر کوئی آ نہیں آئی. لیکن جیسے ہی حضرت عباس قتل ہوئے فدائے کائنات میں آواز گونجی اللہ قتل الحسین و بکربلا. اب وہ منظر آیا کہ روضہ رسول کے اوپر جناب زینب نے مرثیہ پڑھا, جناب ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا. اتنے میں جناب عبداللہ کو معلوم ہوا کہ لٹا ہوا قافلہ آیا ہے. آئے اور آنے کے بعد جیسی بازو کے اوپر ہاتھ رکھا اور جناب زینب نے بازو کے اوپر سے ہاتھ ہٹا دیا. ہٹانے کے بعد دوسری روایت کہتی ہے کہ جناب زینب گھر گئی اور گھر جانے کے بعد گیرے اور زاری میں مصروف ہے. جب جناب عبداللہ آتے ہیں, آنے کے بعد محترمہ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو محترمہ سے کہتے ہیں کہ اے محترمہ ہمارا جو ہے وہ قافلہ پردیس میں ہے, آپ کو رونا ہو تو آپ دوسرے گھر چلے جائیں. تو جناب عبداللہ نے جناب زینب نے فرمایا عبداللہ تم نے بھی نہ پہچانا, میں شہزادی زینب ہوں. روایت کے پھر ہے کہ ہاتھ کو پکڑ کر کے جیسے ہی گھر کے اندر داخل کیا تو چھوٹے چھوٹے بچے سے مسلے نظر آئے. کربلا کی طرف رکیا, اے بیٹے تمہاری ماں تمہیں آواز دے رہی ہے, آؤ تمہارا ماتم کرتی ہے, تمہارے اوپر گریہ کرتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ تسلیما لأمرہ. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات بيننا وبينهم بالخلاف إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ایک مرتبہ سورہ